بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کفر سے توبہ پر غیبی رزق کا تحفہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں دو شخص بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہمیں دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح جلاتی تو نہیں۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا کہ تم ہی پہلے رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس پر اس نے آگ سے ہاتھ کھینچ کر کہا کہ ہائے، میں نے اتنا عرصہ اس کی پوجا کی، پھر بھی اس نے میری انگلی جلا دی۔ اس کے بڑے بھائی نے آگ میں انگلی ڈالی تو اس نے اس کو بھی جلا دیا۔ آخر میں چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس ذات کی عبادت کریں کہ جس کی برسوں سے نافرمانی کی، اور توبہ و استغفار کر لیں اور وہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ وہ مل کر حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ بصرہ میں لوگوں کو وعظ کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑا بھائی کہنے لگا، میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ تو آتش پرستی میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو گھر والے مجھے ملامت کریں گے، لہٰذا میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی۔ مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو کہہ سنایا اور درخواست کی کہ اس کو ماں بیوی بچوں کے مسلمان بنائیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا، اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر نوجوان نے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اور واپسی میں ایک غیر آباد گھر دیکھ کر اس میں مقیم ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا کہ بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کی گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا آخر اللہ تبارک و تعالی ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانے میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کو کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا، اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعے تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعے کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو وہ دن بھی عبادت ہی میں مصروف رہا، اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت فرمائی ہے، بس اس دین کی برکت اور اس کی عظمت سے اہل و عیال کے نفقے کا خیال بھی میرے دل سے دور فرما دیں، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعے کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہرے رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے
کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کی 2 دن کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے جب طباخ کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مسقال سے زیادہ اتری۔ اس کے بعد جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کی ہدایات سے ہے۔ یہ دیکھ کر راف نے دریافت کیا کہ یہ اشرفی تم کو کہاں سے ملی؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی بھی مسلمان ہو گیا، اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو، اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد جب گھر آنے لگا تو نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹھی باندھ لی، اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے ہی میں رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے میں رکھ آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے، لیکن دیکھا تو اس میں مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پھر خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا، اور پھر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح نے قفص عنصری سے پرواز کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان عبادت گزار مرد و مومن پر رحم فرمائے۔ سچ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرماتا ہے۔ حوالہ کتاب التوابین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر کامل و مکمل یقین عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔